پھر سر اٹھا رہے ہیں، واضح پیغام دیا لاہور کے دل میں بزدلانہ کارروائی سے سینئر پولیس افسران سمیت 13 افراد شہید ہو گئے۔ ہر طرف سے مذمتیں تو آ گئیں، لیکن اب عملی اقدامات بھی کرنا ہوں گے۔ حکام کے پاس نرمی دکھانے کی آپشن نہیں۔ کوئٹہ میں دہشت گردوں کے ارادوں کو خاک میں ملانے بام ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکاروں نے جان کی بازی لگا دی، خود شہید ہو گئے لیکن شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ رزاق اور مجید کو قوم کا سلام۔ انہوں سے چپ نہ رہ سکے۔ ہم نے سوچا تھا پھر بھی ایک پازیٹیو جذبے کے ساتھ اس شو کا آغاز کریں گے، امید کے ساتھ شو کا آغاز کریں گے۔ کل لاہور میں پاکستان کا دل اور لاہور کے بھی دل کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن دل کبھی بند نہیں ہوتا، دل کو فنکشن کرنا ہوتا ہے اور لاہور کبھی سرنڈر نہیں کرتا۔ کچھ اور سوچا بھی نہیں جاتا کہ لاہور میں کل کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں امن اور ترقی دشمن کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی، اور پچھلے 2 دنوں میں ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گرد حملوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دشمن ہماری ترقی سے خائف ہے۔ اور پہلے کراچی، پھر وانا، جنوبی وزیرستان اور اس کے بعد لاہور میں ایک بڑا حملہ، اور کوئٹہ۔ لاہور کی بات کی جائے تو بزدلانہ حملہ دشمن کے عزائم کا بھی پتہ دیتا ہے۔ انتہائی دل خراش مناظر، ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل غم سے نڈھال ہے اور الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ بالکل ایکسپریشن آف سورو اور جو دکھ کا اظہار ہے اس کے لیے کل شام پنجاب اسمبلی کے سامنے چیئرنگ کراس، بڑا مشہور یہ چیئرنگ کراس ہے، یہاں پر احتجاج بھی ہوتے ہیں، یہاں پر وابڈا ہاؤس بھی ہے، ایک طرف پنجاب اسمبلی ہے، بڑی رونق رہتی ہے یہاں پر کل، لیکن یہاں پر بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، دھماکے میں پولیس افسران اور اہلکاروں سمیت کم سے کم 13 افراد شہید ہوئے ہیں۔ بالکل، اور کو بتائیں ڈی آئی جی ٹریفک لاہور احمد مبین اور قائم مقام ڈی آئی جی آپریشن زاہد اکرم گوندل بھی شہداء میں شامل ہیں۔ دھماکے کے وقت آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ مال روڈ پر ہو یہ رہا تھا، کل ہم شو میں بھی ڈسکس کر رہے تھے، پنجاب ڈرگ ایکٹ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے میڈیکل سٹور ایسوسی ایشن کے اونرز اور اس کے نمائندے، پولیس اور میڈیا کے نمائندے بھی ظاہر ہے وہاں جمع تھے، کیونکہ کیوس تھا، ٹریفک بھی بلاک تھی اور ان سے مذاکرات کیے جا رہے تھے کہ ایک خودکش حملہ آور نے خود کو این اسی مقام پر دھماکے سے اڑا دیا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ 7 فروری کو نیکٹا نے متعلقہ اداروں کو ایسے حملے کے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا، جس کی پریس ریلیز بھی میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی گردش کرتی رہی، وہ جو لیٹر بھیجا گیا تھا وہ بھی سامنے آیا۔ اس سے پہلے دسمبر میں بھی ایسے خطرے کی نشاندہی کی جا چکی تھی۔ بالکل، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک وارننگ لیٹر پہلے ہی آ چکا تھا جس پہ کسی نے خاص توجہ نہیں تھی، اور آپ کو بتائیں کہ ایسے وقت میں جب پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کرانے کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی معاشی حالات جو ہے مسلسل بہتر ہو رہے ہیں اور عالمی ادارے پاکستانی معیشت کو مضبوط قرار دے رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس جس پہ ہم نے کافی بات بھی کی ہے 50,000 کی سطح تک آ چکا ہے، اور پاکستان کو مستقبل کی 16ویں یعنی 16 ترقی پذیر معیشت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں یہ حملہ پاکستان دشمنوں کے ناپاک ارادوں کا عکاس ہے۔ بالکل، یہ ریفلیکشن ہے ان کے ارادوں کی جو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور بات پھر یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ 21 جنوری کو پارا چنار کی سبزی منڈی میں بم دھماکے سے کم از کم 25 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر 12 فروری کو وانا میں سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے 3 ایف سی اہلکار شہید ہوئے تھے، اور اسی طرح دیکھا جائے تو یہ رواں سال کی ابتدا ہے اور اس میں ہی تیسرا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، سامنے آیا ہے، 86 افراد اس میں زخمی ہیں۔ بات کریں گے جیو نیوز کی نمائندہ ام فروا ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں۔ جی ام فروا، کیا حال ہے آپ کا؟ اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ دھماکے میں جو 66 افراد زخمی ہوئے تھے ان کا کیا حال ہے؟
جی اس وقت میں ہاسپٹل میں موجود ہوں اور آپ نے جس طرح سے خود ہی کہہ دیا کہ یہاں کی فضا بہت سوگوار ہے، کیونکہ یہاں پر ایک روزہ سوگ کا اعلان ہوا جب یہ دھماکہ ہوا، اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے یہاں پہ اعلان کیا تھا۔ آج تمام سرکاری پرچم جو ہے، سرکاری عمارتوں کے اوپر جو پرچم ہے وہ سرنگوں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں جو ہے بچے بڑے سبھی جو ہیں جو اپنے یہاں کل دھماکوں میں ہلاک ہو گئے تھے، ان شہداء کی یاد میں جو ہے وہ سوگوار ہیں اور ان کی فیملی کے لیے جو ہے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زخمیوں کے حوالے سے جب بات کی جائے تو یہ جو دھماکہ ہوا تھا اس کے اندر 108 افراد زخمی ہوئے تھے، جس کے اندر سے 13 لوگ شہید ہوئے، 13 کی حالت کریٹیکل ہے۔ اس وقت 95 کے قریب جو ہے مختلف سرکاری ہاسپٹلز کے اندر زیر علاج ہیں، کچھ لوگوں کو اس میں سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے۔ 13 کی جو حالت ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تو ابھی جو ہے ٹریٹمنٹ کے سے تمام ہاسپٹلز کے اندر جتنے بھی زیر علاج ہیں زخمی، ان سب کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز سبھی بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، سبھی بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ ام فروا یہ بتائیے گا کہ ابھی 13 کی حالت آپ نے بتایا کریٹیکل ہے، کل ایک اور ایشو آیا، وہ یہ تھا کہ وینٹیلیٹرز کم پڑ گئے ہیں، وہ پرابلم کیا فیس کرنی پڑی تھی اور ابھی کیا صورتحال ہے؟ مناسب ٹریٹمنٹ مل رہا ہے سب کو؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ایک دم سے زخمی جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں گئے، اور خاص طور پہ گنگا رام ہاسپٹل کے اندر، اور ہر ہاسپٹل کے اندر ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے جو زخمی آیا ہے یا جو بہت انتہائی نگہداشت وارڈ کی جس کو ضرورت ہوتی ہے، تو وینٹیلیٹرز جو ہیں اس کے لیے ارینج کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن کل جس طرح کی بھی صورتحال ہوئی، ہر ایک نے بھرپور کوشش کی، اپنا حصہ ڈالا، اور جو زخمی تھے ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ نوٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت وقتی طور پہ پریشانی ضرور ہوئی، لیکن بعد میں کافی حد تک اس پہ قابو جو ہے پا لیا گیا۔ جی اچھا ام فروا یہ بتائیں کہ سی ایم شہباز شریف بھی صبح انہوں نے ہسپتالوں کا دورہ بھی کیا ہے اور مریضوں سے اور افیکٹڈ لوگوں سے وہ ملے بھی ہیں۔ جی بالکل، اسی طرح سے گنگا رام میں چونکہ سب سے زیادہ زخمی لائے گئے تھے، گنگا رام وہ ہاسپٹل ہے کہ جو روز کے بہت ہی زیادہ قریب ہے، تو جس وقت یہ حادثہ پیش آیا، بلاسٹ ہوا ایک بہت بڑا، تو اس کے بعد سے زخمیوں کو سب سے پہلے چونکہ ان کی جانیں بچانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو اسی وجہ سے سب سے پہلے گنگا رام ہاسپٹل میں جو ہے ایمرجنسی میں انہیں منتقل کیا گیا، اور چونکہ سب سے زیادہ زخمی بھی وہیں پر ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے سی ایم نے سب سے پہلے وہیں پہ وزٹ کیا ہے، جو زخمی ہیں ان کی عیادت کی ہے، ان سے علاج معالجے کے بارے میں پوچھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ بہت کا بہت شکریہ ام فروا۔ اور بالکل ام فروا کی آواز سے بھی لگ رہا تھا وہ تو لاہور میں اس وقت موجود تھیں، اس لیے میں سوچ ہی سکتی ہوں کہ کیا ماحول ہے ادھر، کیا فضا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج لاہور میں اسکولز جو ہیں وہ بھی بند ہیں۔ بالکل، اور پورے ملک کی فضائی سوگوار ہے، کیونکہ جب دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو تکلیف سارے جسم میں محسوس ہوتی ہے، اور 13 افراد کی حالت ابھی بھی کریٹیکل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی دورہ کیا ہے اسپتال کا۔ گنگا رام واقع بہت نزدیک ہے، ہارڈلی 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کوئنز روڈ پہ گنگا رام واقع ہے، پھر سامنے ہی چیرنگ کراس آ جاتا ہے، اور وہاں پہ ساری ہسل بسل جو لاہور کی جیوگرافی سے فیملیئر ہے ان کو پتا ہوگا، یہ بڑی ٹائٹ سی جگہ ہے اور کلوز ساری یہ جگہ بڑی ہسٹوریکل۔ یہ ابھی ہم نے ایک وارننگ لیٹر کی بھی ہم بات کی تھی جو کہ جاری کیا گیا تھا، جو کہ کل سوشل میڈیا اور میڈیا پر بھی آیا۔ ترجمان حکومت پنجاب ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کے خدشات پہلے سے تھے، اطلاعات بھی تھیں، لیٹر بھی جاری ہوئے تھے، کتنی توجہ دی گئی تھی ان وارننگز پر؟ دیکھیں، یہ جو تھریٹ الرٹ تھا یہ تو فیبرری سے نیکٹا نے اور منسٹری آف انٹیریئر نے یہ انفارم کیا پنجاب گورنمنٹ کو کہ تھریٹ الرٹ ہے، اور اس میں کوئی ڈیٹیلز انہوں نے دیں کہ جو سیکیورٹی ہے اس کو بیف اپ کیا جائے، میکسیمم آپٹیمم سیکیورٹی دی جائے، پبلک مقامات کو سیکیور کرنے کی کوشش کی جائے، بلڈنگز کو سیکیور کرنے کی کوشش کی جائے، ہاسپٹلز کو، سکولز کو سیکیور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک جو یہ تھریٹ الرٹ تھی، اس میں کچھ اسپیسیفک انفارمیشنز نہیں تھی۔ اب جب یہ اس طرح کے لیٹرز آتے ہیں اور اس میں کچھ ان کا نیچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جو اسپیسیفک انفارمیشن ہوتی ہے وہ ذرا تھوڑی سی فوکس ہو کے آتی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا وائڈ نیٹ ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے مطابق پوری سیکیورٹی ارینجمنٹس پرووائڈ کی گئیں، لیکن کل کیونکہ سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گئی، یہ پنجاب میں ایک نیا ڈرگ ریگولیٹری لا آ رہا ہے، اس کے اگینسٹ کچھ فارماسسٹ اور وہ لوگ جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں ان کے کچھ تحفظات تھے، اور وہ اس کو ایجیٹیٹ کرتے ہوئے
मॉल रोड पर आ गए। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, मैं अब आपको जरा इधर रोकना ही, क्योंकि आप उस लेटर की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं, आपकी बात से लगा जैसे एक वो जनरल लेटर था, कोई स्पेसिफिक उसमें इस तरह नहीं था कि इस एरिया में होगा या कितने लोग हैं, इतना शायद स्पेसिफिक हो नहीं था। लेकिन मॉल रोड जैसी सेंसिटिव जगह पे इतने जुलूस होते रहते हैं, मुजाहिरे होते हैं, रैलीज होती हैं, मतलब आप इन फ्यूचर भी बताएं कि आप क्या करेंगे। थ्रेट तो हमेशा है, लेकिन इन रैलीज वगैरह को आप कंटेन किस तरह करेंगे कि कोई इस किस्म का इंसिडेंट ना हो जो कल हुआ है। अच्छा देखिए, ये इसमें थोड़ी सी डिटेल ऐसे है कि जो इंटरनल कम्युनिके होती है, ये 3 डिफरेंट नेचर्स की इंटरनल कम्युनिके होती है। और ये मॉल रोड के मुतल्लिक तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी हैं कि मॉल रोड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोसेशंस। इससे नॉर्मल सिविक लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है, सिक्योरिटी कंसर्न बनता है। और ये लाहौर का हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर इंटेलिजेंस अदारों के दफातर हैं, पंजाब असेंबली है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, वापडा हाउस है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव प्लेसेस ये जो चेरिंग क्रॉस है। और इस जगह पर पूरी अगर थोड़ी सी ब्लॉकेज आ जाए तो लाहौर की सारी आर्टरीज बंद हो जाती हैं, ट्रैफिक की बहुत बड़ी बॉटलनेक क्रिएट हो जाती है, जिससे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मलिक साहब, तो फिर आपने खुद ही कि लाहौर का रेड जोन है, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि ये लोग यहाँ क्यों जमा थे तो काफी देर से जमा थे, इनको किसने खड़े होने दिया गया, इन्हें डिस्पर्स क्यों नहीं किया गया, इनको आने ही क्यों दिया गया था यहाँ? अगर इतनी सेंसिटिव जगह है तो ये यहाँ जमा ही क्यों हुए थे? ये आपकी बड़ी जायज बात है, ये बड़ा तशवीश का पॉइंट है गवर्नमेंट के लिए, और हम इस पे बड़ी फिक्र में हैं। अब होता क्या है कि जब एक मॉब इकट्ठा होता है और एक प्रोसेशन की सूरत इख्तियार करता है, तो मॉब की डिस्पर्समेंट वो दो ऑप्शंस होते हैं कि या यूज ऑफ फोर्स की जाए, और अगर यूज ऑफ फोर्स करेंगे तो सबसे पहले कैमरा दिखाएगा कि डेमोक्रेटिक राइट्स और कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, मारपीट शुरू कर दी है, बैटनिंग स्टार्ट कर दी है। तो एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनका राइट टू प्रोसेस, उनको यहाँ पर इजाजत किसी सूरत ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है, ना इन्होंने डिप्टी कमिश्नर से इजाजत मांगी। ये मॉब की सूरत में इकट्ठे हुए और वहां पहुंच गए। अब उनको डिस्पर्स करने के लिए, क्योंकि डे टू डे गवर्नेंस के अंदर इतनी एकेडमिक बात करनी और उसको बड़ा इस तरीके से कह देना, वहां ऑन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी। ये लोग सैकड़ों से बढ़ के हजारों की तादाद में एक्सेलरेट हुई। मलिक अहमद खान साहब, हमें यकीन है कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल बनाने वाली बात भी है, जहां अलाउड नहीं है बाय रूल बाय लॉ, वहां लोगों का प्रोसेशन गैदर होना वहां अलाउड नहीं है, तो उसको तो पहले रोकना ही चाहिए था। लेकिन इस बात से आगे चलते हैं, बताएं इब्तदाई तफ्तीश में क्या चीजें सामने आई हैं? देखिए, ये जो प्रेमा फेशाए बात सामने आई है वो ये आई है कि जो टारगेट था वो इसके मुहरकात 3 हो सकते हैं। इसको 3 जहतों में देखा जा रहा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन का जो नेट है वो 3 साइड्स पे वाइड किया गया है। पहला ये कि इस हमले के मुहरकात क्या हैं। एक तो वो क्लेम है जो एक तंजीम ने क्लेम कर दिया है कि हमने ये हमला किया है, और उसमें उन्होंने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी स्पेल आउट किए हैं, और उन्होंने उसमें इस बात का इंदिया दिया है कि पुलिस ही टारगेट थी और उन्होंने पुलिस को ही टारगेट किया। अब इसके साथ जो वहाँ की शवाहिद हैं जो मिल रहे हैं वहाँ से, उसमें तफसील ये सामने आ रही है कि जो हमला आवर था वो उसकी शनाख्त भी हो गई है, उसकी डिटेल्स क्या हैं वो उसके मुतल्लिक भी तफसील सामने आ रही है। वो उस ग्रुप ने भी क्लेम किया है कि हमारा फलां फिदाई गया और उसने ये किया। और इसमें जो बात सामने आई कि जो हमारे 2 ब्रेव ऑफिसर्स जो थे, ये कैप्टन अहमद मुबीन शहीद और गोंदल साहब, ये दोनों अपनी इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी वहाँ पर मौजूद थे, और उसने टारगेट किया, ऐसे किया जाके कि वो जो बिल्कुल उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया। अब इसकी जो तफसील है वो इस तरह से है कि ये क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में वहाँ पर सारा दिन बहुत से लोगों का आना जाना था, उसको मैक्सिमम चेक और उसकी मैक्सिमम डिटेल कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। और ये भी एक सामने पहलू आ रहा है कि ये उसने कोई शायद मीडिया की तरफ, ये रिपोर्ट्स हैं अभी इनको कंफर्म किया जाएगा, फोरेंसिक साइंस की जो एक्सपर्ट्स हैं वो देख रहे हैं कि उसका जो जब अपने आप को उसने ब्लास्ट किया है तो उसकी टारगेट पोजीशन किस तरफ थी, टुवर्ड्स मीडिया थी और किस तरफ थी, वो उसकी डायरेक्शन से इन चीजों का अंदाजा किया जा रहा है। अब लेकिन अच्छा, ये बात तय है कि अब ये फरमाइएगा, आपने इब्तदाई तफ्तीश में जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उसका आपने तस्करा किया। PSL का फाइनल लाहौर में होना था, एक तो इस हवाले से कोई हतमी फैसला, कोई डिसीजन लिया गया, और ये भी बताइएगा कि अगर होना था तो फिर उसके लिए बहुत पहले से तैयारी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का इवेंट बहुत जरूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए, तो तैयारी कोई थी नहीं लग रहा है।
دیکھیں جو ڈیٹیلز آف ایونٹس ہیں کہ جب بھی کرکٹ کی بحالی کے متعلق کوئی تیاری ہوتی ہے تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی دہشت گرد حملہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک نہیں ہوا، یہ تیسرا ہے ان رو. اور وہ جب زمبابوے آیا اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک سچویشن پیدا ہوئی جی، اس سے پہلے سری لنکن ٹیم والی، اور آج یہ جو پی ایس ایل کی ہم نے بات کی تو اس کے ساتھ یہ تو اس میں تو زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے تھا نا ملک صاحب. پھر دیکھیں ویجیلنس اس میں یہ اگر امپریشن میں اور آپ بیٹھ کے دیں کسی بھی تجزیے میں، جو بات میں نے آپ سے شروع کی تھی لیٹر کی بنیاد پر کی تھی، اور شاید میں ایک نریٹو آپ کو دینا چاہ رہا تھا. اف یو ول جسٹ گیو می کمپلیٹ منٹ تو میں اپنی بات کہہ سکوں گا. جی جی، دیکھیں یہ ویجیلنس اور ٹیررزم دو ایسی چیزیں ہیں کہ ٹیررسٹ جو ہے وہ ہی از اے ہیومن بوم، ہی از واکنگ، اس کو ڈیٹر کرنے کا، اس کو روکنے کا ویجیلنس ایک آپ کی بات درست ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویجیلنس سسٹمز کے ساتھ بھی یہ اٹیکس ہو جاتے ہیں، اور یہ اٹیکس کرنے والے اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سہولت کار بھی ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کومبنگ آپریشنز کے ذریعے ان کو بیچ میں سے نیٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی ایکسٹینسو ایکسرسائز ہے. پچھلے 2 سال کے اندر جب سے ضرب عضب کے بعد اور اے پی ایس کے بعد سے یہ چلا ہے 1672 کومبنگ آپریشنز کیے گئے، جن کے نتیجے میں لگ بھگ 3000 کے قریب ایسے لوگ جن کے اوپر ہلکا سا بھی شبہ جا سکتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ان کی کنیکشن کسی کے ساتھ. ملک احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کا صبح بہت ٹائم لیا ہے اور آپ سے ہم نے اپڈیٹ لینی تھی لاہور میں کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ. اور ایک بات ملک صاحب نے صحیح گئی، ہیومن بوم جو ہے اگر کوئی تل ہی گیا اس بات پہ کہ میں اپنے آپ کو بھی مار لوں گا اگلے کو مارنے کے لیے، تو اس کو واقعی روکنا بہت بہت مشکل کام ہے. لیکن پی ایس ایل کا بھی آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دس ریمینس ٹو بی سین. اگر تو یہ ایک اتنا بڑا ایونٹ پہلی بار پاکستان میں اس لیول پہ آ ہی رہا تھا تو اس کی سیکیورٹی بہت پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے تھی، اور اس نے ایک بہت بڑا ڈینٹ لگا دی. اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اب لاہور میں کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن اور بھی آپشنز ہیں، دیکھتے ہیں کراچی میں ہو جائے ہوپ فلی. ابھی جو ہے ٹرمپ کی بات کریں گے. ٹرمپ کو بڑا صدمہ ہوا ہے. ہم تو بہت غمگین ہیں لیکن ٹرمپ کے لیے بھی کچھ آج اچھا دن نہیں ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں مائیکل فلن یہ مستعفی ہو گئے ہیں، اور اس کی ریزننگ بھی سامنے آ گئی ہے. فلن نے روسی قیادت سے جو ریلیشن شپ ہے ان کی اور تعلقات ہیں ان کے ڈاکیومنٹڈ پروف سامنے آ گئے تھے، اس پہ پھر انہوں نے ریزائن کیا. اور آپ کو بتا دیں اسکرین میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مائیکل فلن ہے. تو یہ بھی بڑا دھچکا ہے ویسے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ ان کے پاس بھی کوئی لوگ خاص دیر تک رہتے نہیں ہیں، ہم نے یہ نوٹس کیا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اس پر بات کریں گے کرکٹ کرپشن کی. ویلکم بیک جی، صبح بخیر. اور کل صرف لاہور ہی نہیں، کل رات کوئٹہ میں بھی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. سریاب پل کے قریب بارودی مواد ناکارہ بناتے ہوئے دھماکے میں بوم ڈسپوزل اسکواڈ کے 2 اہلکار شہید ہو گئے ہیں. 2 پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد اس واقعے میں ہما زخمی بھی ہوئے. بالکل عبداللہ، جس سے آپ نے بتایا ہے کہ پولیس کے مطابق سریاب فلائی اوور کے قریب پولیس کو مشکوک تھیلے کی موجودگی کی اطلاع ملی، جس پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور پھر بوم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا. بوم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بوم کو ناکارہ بنا رہا تھا کہ دھماکہ ہو گیا. اور بوم ڈسپوزل اسکواڈ کے 2 اہلکار عبدالرزاق کا نام سامنے آیا، دوسرے شہید کا نام سامنے آیا عبدالمجید، موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد زخمی ہوئے ہیں. طبی امداد کے لیے سول اسپتال کوئٹہ انہیں پھر شفٹ کیا گیا، اور بم دھماکے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ بھی پولیس لائن میں ادا کر دی گئی ہے، جس میں آئی جی پولیس موجود تھے، کمشنر کوئٹہ بھی وہیں تھے، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سمیت پولیس اور سول حکام کے نے شرکت کی. اور ملک میں دہشت گردی ایسا لگ رہا ہے اپیرنٹلی کہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. کل کے واقعات سے تو یہی لگ رہا ہے. مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال پر بات کریں گے. سینئر ڈیفنس اینالسٹ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے جیو پاکستان کے لیے وقت نکالا. آپ سے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کراچی میں سبا ٹی وی کی DSNG وین پر حملہ، وزیرستان میں فورسز کو نشانہ بنایا گیا، لاہور دھماکہ، پھر کوئٹہ میں دھماکہ، 2 دن میں ہونے والے جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں آپس میں کوئی کنیکشن آپ کو لگتا ہے کہ ان میں ہے؟ جی، کنیکشن میں ایک بات آپ شاید بھول گئے کہ کل ہی کا بات ہے کہ LOC کے اوپر
دوبارہ ہندوستان نے خلاف ورزی کی اور ہمارے 3 جوان بھی شہید ہوئے. تو اب میرا خیال بات زیادہ کلیئر سامنے آ سکتی ہے. آپ نے جو باتیں کروائی وہ اس کے علاوہ ہے. بات یہ ہے کہ اس خطے میں ایک خلفشار ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک پولیٹیکل امبیلنس ہے, کیونکہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر حاوی ہے امریکہ, وہاں پر حاوی ہے انڈیا. کشمیر میں ایک انتفاضہ تحریک چل رہی ہے, اس کے اوپر تقریباً حاوی ہو رہا ہے انڈیا, باوجود اس کے کہ کشمیری پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن شاید پاکستان اس بات کو صحیح طریقے سے اجاگر نہیں کر پایا. تو 2-3 جہتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک امبیلنس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. چائنا ہمارا بڑا قریبی دوست ہے, روس کی طرف سے اشارے اچھے مل رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ایران کو بھی نیوٹرل نہ رہنے دیں. میرا خیال اس میں ہم تھوڑا آہستہ چل رہے ہیں, ہمیں بہت تیزی کے ساتھ اس بیلنس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں فوری طور پہ رشیا, چائنا, ٹرکی, ایران, یہ جو بنتا ہے ایک گروپ, اس کو زیادہ فعال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, جب تک آپ 2 ہی باتیں ہیں کہ یا تو آپ ہندوستان اور امریکہ کی بات مانیں, جو کہ جب آپ کوئی ایسا نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے درمیان میں آپ نہیں مان سکتے. اگر نہیں مان سکتے تو پھر آپ کو اپنی پیش بندی کرنی ہے. یہ جب آپ کے اوپر جنگ مسلط کی جائے تو نہ لڑنے کی آپشن ختم ہو جاتی ہے. مطلب آپ کب تک پیس 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 کہتے رہیں گے. تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈپلومیٹک لیول پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, فوجی لیول پر صاف ظاہر ہے جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اندرونی طور پر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے انصاف, تعلیم اور میڈیکل فیسلٹیز ان کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں ہوں گی تاکہ اندر کے لوگ دوسرے لوگوں کے کام نہ آ سکیں, اور جو باہر لوگ ان کے تنابیں کھینچ رہے ہیں ان کے ساتھ یا تو ہم کوئی معاہدے کریں یا پھر ان کو کوئی ایسا جواب ہم تیار کریں کہ وہ اس بات سے باز آئے. تو یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہمیں ابھی بہت سخت قدم اٹھانا پڑے گا. جی جنرل صاحب, اگر ہم سخت قدم اٹھانے کی بات کریں تو ضرب عضب پہ بھی ہم بات کر لیں, جو ایک بہت ہی سکسیسفل آپریشن تھا, بہت سکسیسفل آپریشن مانا جا رہا تھا, لیکن ہم نے دیکھا ہے دہشت گردی پھر بھی جو ہے وہ اپنا سر اٹھا رہی ہے. مطلب ضرب عضب کو آپ اس میں کس طرح دیکھیں گے؟ اب ہمیں کیا دوبارہ سے اس قسم کی کوئی اور آپریشن کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے, دوبارہ کیا سہبارہ کیا 4 دفعہ ایسا آپریشن ہو سکتا ہے جب تک کہ اس جنگ کو مربوط طریقے سے نہ لڑا جائے. یہ صرف فوجی پرابلم نہیں ہے اور فوج اس کو حل نہیں کر سکتی. جو ضرب عضب تھی وہ تو ایک اسپیسیفک آپریشن تھا نارتھ وزیرستان کے, وہاں کے جو انہوں نے اڈے بنائے تھے اس کے خلاف, جس میں کامیابی ہوئی. کراچی میں آپ نے دیکھا کہ رینجرز نے کامیابی حاصل کر لی. لیکن یہ ٹیررزم اور اس کے بعد ایکسٹریمزم جو ہے یہ ایک ہماگیر قسم کی بات ہے, اور اس میں پوری قوم کو لڑنا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا جب تک آپ ایک آپریشن روم نہیں بناتے جس میں روز وزیر اعظم صاحب تشریف لے کر آئیں, اور انٹیریئر منسٹری اور فورن منسٹری اور فائنانس منسٹری اور ڈیفنس منسٹری کے تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوجی مسئلہ نہیں ہے, اس کو مجموعی طور پر لڑنا ہوگا. اب آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ 1 2 3 اگر 3 سٹیپس آپ گنوا سکیں, ہمیں بتا سکیں کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو فوری طور پر ہم سب کو حکومتی سطح پر, عسکری سطح پر اٹھانے پڑیں گے اس دہشت گردی کی افریت سے نبرد آزما ہونے کے لیے. جی اگر مجھ سے پوچھے تو نمبر 1 یہ ہے کہ ایک نیشنل آپریشن روم بنایا جائے جہاں پر جیسے میں نے کہا روزانہ کی بنیاد کے اوپر بریفنگز ہوں, روزانہ کی بنیاد کے اوپر پلاننگ ہو, روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹاسکنگ ہو, اور پھر پوچھا جائے کہ کس نے کیا کیا ہے. یہ جب الگ الگ خانوں میں کام کریں گے نا کہ فوج یہ کرتی رہے اور انٹیریئر منسٹری یہ کرتی رہے اور فورن منسٹری یہ کرتی رہے, یہ نہیں ہوگا. دوسری بات اگر امپورٹنٹ میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈپلومیسی کو تیز کرنا ہوگا, اور جس بلاک کو بھی ہم نے جوائن کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے جوائن کریں. اور یہ دوگلی, یہ دل میں جو ایک نکھار آیا ہوا ہے کہ جب ڈالر دکھائے جاتے ہیں تو رال ادھر ٹپکنے لگ جاتی ہے, اس ابھی آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ کس کے ساتھی ہیں اور کس کے ساتھی نہیں ہیں. میرے خیال یہ 2 باتیں اگر ہم کر لیں تو ہمارے کام انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جنرل صاحب, آپ نے یہ نیشنل آپریشن روم کا آپ نے بات کی ہے جہاں سارے ساتھ ہوں اور وزیر اعظم بھی ادھر آیا کریں, تو نیکٹا کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب نیکٹا بھی تو یہی ادارہ اسی کام کے لیے آلریڈی ہے, ایگزسٹ بھی کر رہا ہے. جی نیکٹا ہی کو فعال کریں, نیکٹا ہی اس آپریشن روم کو آپریٹ کرے, اور نیکٹا ہی کی بے شک آپ ذمہ داری لگا دیں کہ تمام چیزوں کو وہ کوارڈینیٹ کرے. لیکن وہاں پر سب کا ہونا ضروری ہے, وہاں پر سب کا ایک دوسرے کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے سب سے پہلی جنگ جو لڑی جاتی ہے وہ ڈپلومیٹک لیول پر ہوتی ہے,
اس کے بعد آپ نے اندرونی طور پہ اپنے آپ کو سالیڈیفائی کرنا ہوتا ہے، اور یہ تیسرا نمبر ہوتا ہے کہ جہاں پر فوج جو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں ان کے خلاف لڑتی ہے. تو جب تک یہ تینوں کام اکٹھے نہیں ہوں گے، آگے اکٹھے نہیں چلیں گے، تو حالات جو نا مجھے مشکل نظر آ رہے ہیں. تو یہ تینوں کام کرنے کے لیے ہمیں اکٹھا بیٹھ کر روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کرنا پڑے گا. یہ میرا نیشنل آپریشن روم بننا چاہیے، چاہے نیکٹا ہی چلا لے، اسے ڈپلومیسی کو تیز کرنا. یہ رائے ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب کی، سینئر ڈیفنس انالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب. بہت شکریہ. اور لیٹس ٹیک دس آل ان، تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ملیں گے. ویلکم بیک جی. ویلکم بیک. اور ایک چھوٹی سی اچھی خبر، ہمارے لیے تو بڑی اچھی خبر ہے، لیکن ہم نے کہا آج کا دن ہے، اس میں ہم آپ کو بتا بھی دیں کہ کیا ہو رہا ہے. آج آپ کے فیوریٹ پروگرام جو کہ جیو پاکستان ہے آف کورس، اس کو اور ایک یادگار موقع ہے. اور آپ کو بتا دیں کہ آج ہو کیا رہا ہے، میں ذرا کنفیوز ہو گئی ہوں. آج ہو یہ رہا ہے کہ آج ہماری 200 ایپیسوڈ ہے، وچ مینس کہ آج ہم 200واں پروگرام کر رہے ہیں. صحیح کہا ہے نا، 200واں. 2 دفعہ میں نے پریکٹس کی ہے 200واں بولنے کے لیے، اس کے بعد بولا ہے. اور اس سفر میں آپ نے سب سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم ہمارے ساتھ رہی. اور بھی بہت لوگ تھے جو ہمارے ساتھ اس کاروان میں چلتے گئے، لیکن ظاہر ہے کہ قافلے چلتے رہتے ہیں، لوگ بدلتے رہتے ہیں. تو یس، اسامہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا کرتے. اب میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں اور آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، تو تھینک یو سو مچ. بالکل. اور جیو پاکستان کا یہ جو سفر ہے ہم سب کے لیے بہت ہی یادگار رہا. جس طرح یہ کہہ رہے تھے بہت ہی مزہ آیا، اور خاص طور پہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو صرف ہم ہی جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا پڑا اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے. لیکن کچھ چیزیں ہیں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. سو ہم نے بہت سے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائی ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے تعلق رکھتے ہوں، یا پھر انہوں نے اپنی فیلڈز میں نمایاں کام کیے ہوں، یا پھر وہ پولیٹیشنز ہونی چاہیے اپنی قسمت میں، اپنے فیوچر میں. یا تو پہلے آنا چاہیے تھا یا بعد میں آنا چاہیے. پڑھائی تو بالکل چھوڑنی ہی نہیں ہے. ایز اے ڈیڈ بھی میں ایوالو ہوا ہوں. شوق سے کوئی نہیں آتا، مجبوراً کے نوکری نہیں ملی تو پولیس میں آ جائے. اتنا بڑا بننا ہے نہیں، آپ پہلے سوچو کہ بس کچھ شروع کریں، اور آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ادھر پہنچنا ہے تو کس طریقے سے پہنچنا ہے. لوگ مل بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے. ٹیکنالوجی کے بغیر اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان از نمبر 3 ان دا ورلڈ. لڑکیوں کو ایکول فوٹنگ پہ دیکھنا، ان سے سیکھنا، ان سے سمجھنا، اس سے معاشرے میں بیلنس، بڑا اچھا بیلنس. مردوں کا زمانہ ہو گیا ہے پرانا، کیونکہ عورتیں چاہتی ہیں کہ ایسے مرد ہوں جو ان کے اشاروں پر ناچیں. تھینک یو سو مچ. میں تھوڑی سی تھوڑی سی ایموشنل سی ہو گئی. وی ہیو اسپوکن ٹو سو مینی پیپل، اور کیا کیا ہم نے باتیں کی ہیں، غم کی باتیں، خوشی کی باتیں. مطلب جو ماحول اس وقت ہو رہا ہے وہ ہم نے اس شو میں آپ کے سامنے. اور یہ سفر ہمارا وعدہ ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، اور ہم آنے والا دن اور بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور بہتر کوشش کریں گے کہ آپ کو اس پروگرام میں زیادہ اور زیادہ انٹرٹین کر سکیں، انفارم کر سکیں. سو اٹس اے کنٹینیوس ایفرٹ جو ہم آپ کے لیے کرتے ہیں. اور میں ایک ساتھ چھوٹی سی چیز اور یہ کہہ دوں کہ جو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں، جو ملک میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جو موڈ ہوگا ملک کا وہ ہمارا موڈ بھی ہوگا. ہم آپ کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم آگے چلتے جائیں. کیونکہ ہم اور آپ ایک ہیں. 1-1. اوکے، سو لیٹس موو آن. اور جیسے کہ عبداللہ لوز ٹو سے کہ یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، حالانکہ اب میں تھوڑا سا اس ٹاپک سے تھوڑی سی اتنی فیوریٹ نہیں رہا، لیکن پھر بھی اسٹوری تو ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ ہاں. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں. سو ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے ان کی ملاقات ہوئی، اور دونوں رہنماؤں کی پہلی ملاقات میں ہی واضح ہو گیا کہ جو ہے وزیر اعظم بر اعظم شمالی امریکہ کے دونوں بڑے ممالک کی پالیسیاں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. مطلب یہ میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو نہیں پتا تھا تو ان دونوں کے ملنے سے یہ کافی چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی، اور باہمی تجارت سمیت دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر دونوں راضی نظر آئے. لیکن امیگریشن پالیسی پر اختلاف واضح تھا. امیگریشن پالیسی پر اختلاف واضح تھا، اور دونوں بڑے پاپولر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ
फॉर द ऑब्वियस रीजंस बड़े पॉपुलर हैं, और जस्टिन ट्रूडो फॉर द वेरी गुड रीजंस, बड़ी अच्छी वजूहत की वजह से बड़े पॉपुलर हैं दुनिया में। हाँ, तो व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब में अमरीकी सदर का कहना था कि वो कनाडा और अमरीका को तजारती पुलों के जरिए मिलाएंगे। इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से सदर ट्रंप का कहना था कि माजी में हमने ऐसे लोगों को अमरीका में आने से रोका जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल थे, लेकिन अब हम इन सबको बाहर निकाल देंगे। लेकिन स्ट्रेट अवे उन्होंने कह दिया जी we'll kick them out. अच्छा, it's very, I'm looking at the visuals and I do want to mention कि एक वो सदर बैठे हुए हैं, वो ब्लॉन्ड वाले, जो कोई मुल्क नहीं चाहता कि वो उनके मुल्क में आए। और we've got to take a very short break, उसके बाद बहुत सी बातें हैं जो हमने आपसे करनी है, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान, मेरे साथ हैं वेरी गॉर्जियस, वेरी टैलेंटेड हुमा मीशा। हमने डबल सेंचुरी आपको पता है मुकम्मल किया आज। जी बिल्कुल, हमारा 200th एपिसोड है। अगर आपने मिस कर दिया था तो हम पिछले घंटे में तो हमने आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाई थी अपने पुराने शोज की। इसको हम बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते, और क्या सेलिब्रेट करें, शो मस्ट गो ऑन, लिहाजा कल भी होगा, परसों भी होगा इंशाल्लाह। हमने बहुत सी सेंचुरीज बनानी है। 200th एपिसोड ऑफ जियो पाकिस्तान टुडे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉप स्टोरी ऑफ दिस आवर। लाहौर धमाके के बाद मुल्क भर में सोग का समा, हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है, मुजरिमों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत दावा तो कर रही है, अमल भी होना चाहिए। दहशतगर्द सरगर्म हो गए, डकैतियों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भी खुली छुट्टी मिल गई। कराची ऑपरेशन के मुस्बत नताइज का असर जायल होता क्यों नजर आ रहा है, हुक्काम को संजीदगी से जायजा लेना होगा। और आला अदलिया जजेस के एहतसाब का अमल तेजी से आगे बढ़ा रही है, अपने वादे पूरे कर रही है। निज़ाम इंसाफ पर अवाम का एतमाद बहाल करने की जानिब शानदार कदम है। एक मरतबा फिर हम लाहौर सानहे की बात करेंगे। लाहौर सानहे को कैसे भुलाया जा सकता है। कल शाम लाहौर में दर्जनों घरों में क़यामत सुगरा का मंजर था और सफ़े मातम बिछ गई, और बहुत से जिसे कहते हैं ना काबिल अफसरान, वो भी हम सब से हमेशा के लिए जुदा हो गए। और 13 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें पुलिस ऑफिशल्स और अहलकार भी शामिल थे। लाहौर के मॉल रोड पर दवासाज कंपनियों के एहतजाज के दौरान धमाके के नतीजे में 7 पुलिस ऑफिशल्स ने जाम शहादत नोश किया है। इनमें 2 शोहदा आला ओहदों पर भी फाइज थे। बिल्कुल, शहीद होने वाले DIG ट्रैफिक लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन 1971 में पैदा हुए। 1996 में बतौर ASP पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की, और उनका ताल्लुक 24वीं कॉमन से था और कई अहम ओहदों पर अपने फराइज अंजाम दिए। शहीद अहमद मुबीन को हम याद करेंगे, और 24 नवंबर को 2016 को बतौर DIG ट्रैफिक के लाहौर तैनात हुए थे। दूसरे शहीद अफसर SSP ऑपरेशंस लाहौर जाहिद महमूद गोंदल की अब बात करते हैं। वो 1973 में लाहौर में पैदा हुए थे और 2005 में बतौर ASP पुलिस ग्रुप में आए थे, और उनका ताल्लुक 32वीं कॉमन से था। ASP एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर और SP VVIP सिक्योरिटी लाहौर के अहम ओहदों पर भी तैनात रह चुके हैं, अपने फराइज निभा चुके हैं। शहीद जाहिद महमूद को 9 फरवरी 2017 को SSP ऑपरेशंस लाहौर पर तैनात किया गया, और शहादत के वक्त कायम मकाम DIG ऑपरेशंस लाहौर का चार्ज भी उन्हीं के पास था। एक तो इन अफसरान को याद करेंगे, और दीगर पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए। दे आर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ फायर, और सबसे पहले खड़े होते हैं। तो इस पर हम बात करने के लिए स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, साबिक IG इस्लामाबाद पुलिस ताहिर आलम खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ताहिर आलम खान साहब, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आप इतने लर्नड और एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर हैं, कि लाहौर में जो सानहा हुआ है, जो वाकया हुआ है, इसकी तफ्तीश, इसकी इन्वेस्टिगेशन किन लाइन्स पे होनी चाहिए? देखें, तफ्तीश एक तो मौके से शुरू होती है, और मौके पर सबसे अहम चीज़ है जो खुदकश है, उसके जिस्म के हिस्से, ख़ास तौर पर अगर उसके हाथ की उंगलियां सलामत है तो हम नादरा के रिकॉर्ड से पता कर सकते हैं कि वो कौन शख्स था। उसके बाद हमने देखना यह है कि उस शख्स से रिलेटेड लोग, उसके दोस्त, उसके जिनसे वो मिलता रहा है पिछले चंद दिनों में, वो कौन लोग हैं।
اس کے علاوہ موقع کے علاوہ ہم نے جیو فینسنگ کے ذریعے سے ہم یہ سراغ لگا سکتے ہیں کہ واقعے کے وقت، واقعے سے پہلے اس پورے ایریا میں کون کون لوگ موجود تھے، اور پھر ان کے ٹریک سے، ٹیلی فون ٹریک سے بھی تلاش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہمیں چونکہ یہ پتہ چل چکا ہے اور ایک خاص تنظیم نے ذمہ داری بھی لی ہے، اس لیے ہم اس تنظیم کے سے ہمدردی رکھنے والے، ان کے سمپیتھائزرز، ان کی نگرانی کر سکتے ہیں، ان سے انٹیروگیشن کر سکتے ہیں، شیڈول 4 کے جو لوگ ہیں ان سے انٹیروگیشن کر سکتے ہیں، چاہے وہ لاہور میں ہیں یا لاہور کے باہر کہیں ہیں، کہ اور ان کے ذریعے سے ہم تفتیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے واقعات کا پولیس سراغ لگانے میں کامیاب ہوئی ہے انہی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے۔ اچھا یہ بتائیے گا طاہر عالم خان صاحب، یہ بتائیں کہ کیپٹن احمد مبین شہید کو آپ جانتے بھی تھے، آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیے، وہ کیسے شخص تھے؟ مطلب وہ ہم نے ان کی جو لاسٹ فوٹیج دیکھی ہے بڑے ہی کمپوزڈ ہمیں لگتے تھے، بڑے کمپیٹنٹ لگ رہے تھے، آپ بتائیے۔ دیکھیں وہ بہت زندہ دل اور بہت دلیر افسر تھے، اور ہمیشہ فرنٹ فٹ پر کھیلتے تھے، اور ایک انیشیٹو لینے والے افسر تھے۔ ابھی آپ اس کو دیکھ لیں کہ بطور ٹریفک پولیس آفیسر یہ براہ راست ذمہ داری نہیں ہوتی ٹریفک پولیس آفیسر کی کہ وہ مذاکرات کرے، لیکن اس کے باوجود وہ آگے بڑھ کر مذاکرات کر رہے تھے۔ کوئی بھی موقع ہوتا تھا وہ کبھی بھی اپنے جوانوں کو پیچھے نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ جوانوں سے آگے بڑھتے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ حالانکہ ایک وقت تھا، غالباً 2009-10 کی بات ہے، جب وہ آئی جی آفس میں اے آئی جی تھے، سٹاف افسر تھے، اس وقت منامہ پولیس ٹریننگ سکول پر دھماکہ ہوا، اور وہ آئی جی آفس سے اٹھے اور جا کے انہوں نے اس دھماکے کے خلاف جو اٹیک ہوا تھا، وہ دہشت گرد موجود تھے، اور انہوں نے اس آپریشن کو لیڈ کرنا شروع کر دیا سب سے آگے بڑھ کر۔ تو یہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، اور پولیس ایک بہت ہی اچھے، باصلاحیت، پروفیشنل، دلیر آفیسر سے محروم ہو گئی ہے۔ اور پولیس کا یہی ایک ہے مسئلہ کہ اسے بہت اوپنلی رہ کر ڈیوٹی کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ ہے، جان لیتے ہیں، یہ بتائیے گا طاہر خان صاحب کہ آپ فرائض کی بات کر رہے ہیں، پولیس کو یقیناً ڈیوٹی کرنی ہے، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے، لیکن جو ہماری تحفظ کی ذمہ داری اوبویسلی پولیس پر ہے، ان کو کون تحفظ فراہم کرے گا؟ ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا ہونا چاہیے جو نہیں ہوا ہے اب تک؟ کیا اقدامات لیے جائیں؟ دیکھیں، ایک تو ایک پولیس اور جو دوسری ہماری گورنمنٹ کی سروسز ہیں، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ فرق ڈالنا ہوگا۔ اس کے پرل اینڈ پرکس ان سے زیادہ کرنے ہوں گے تاکہ ان میں زیادہ خود اعتمادی آئے اور زیادہ بڑھ کر کام کریں۔ دوسری چیز یہ کہ ان کو ان کے کام میں آزادی ملنی چاہیے، اور ان کے کام میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا اسے یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جلوس آ رہا ہے، اس کو میں روکوں گا، اور اگر روکتے وقت کچھ فورس استعمال ہو گئی یا کچھ بندے گرفتار کر لیے تو میری جواب طلبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں 2014 کی۔ 2014 میں اسلام آباد کے ہائی سیکورٹی زون، جسے ریڈ زون کہتے ہیں، اس میں کچھ لوگ سکھ برادری کے لوگ داخل ہوئے، کچھ اسمبلی کے پیرامیٹرز میں بھی داخل ہو گئے۔ تو اس پر اس وقت کے ایک ڈی ایس پی حبیب اللہ نیازی اور دو ڈی ایس پی، ایک ایس پی، دو ڈی ایس پی، ایک ایس ایچ او وغیرہ معطل کر دیے گئے۔ اب اس کے چند دن بعد سول سوسائٹی کا ایک جلوس آتا ہے۔ اب چونکہ وہ پہلے افسر معطل ہو گئے تھے، سول سوسائٹی کے جلوس کو روکنے کے لیے پولیس تھوڑی سی فورس یوز کرتی ہے، اور پھر بھی پولیس افسر معطل ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ ارم واسی تھی، ایک اے ایس پی، ایک مسعود آفریدی اے ایس پی تھے، وہ معطل کر دیے گئے۔ تو دونوں حالتوں میں پولیس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری جو پولیٹیکل ہیرارکی ہے اسے ہمیں انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دینا چاہیے، اور پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ اب ٹیکنیکس بدلے، اپنی فورس یوز اس طرح نہ کرے، بلکہ وہ گرفتاریوں کی طرف توجہ دے، اور جو گرفتار کرنے کے لیے بندے مقرر ہوں وہ ایسے ہوں کہ میڈیا میں یہ دکھائی نہ دے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بس اپنا کام کرے، گرفتار کرے۔ تھوڑے سے لوگ تھے، ان کو اگر گرفتار کر لیا جاتا، ادھر پہنچنا نہ دیا جاتا تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا۔
بالکل ان ریٹروسپیکٹ ہم یہ بات کر رہے ہیں, اور واقعی آپ نے کہا کہ پولیس کی نوکری بھی ایسی ہے جو کہ بڑی تھینک لیس قسم کی جاب ہے, بیکاز اگر وہ نہ اپنا کام کریں تو پھر ان کے افسران کو کچھ کہتے ہیں, اگر وہ اپنا کام کریں تو عوام ان کو کچھ کہنا اسٹارٹ ہوئی, مطلب دے آر آلویز ایبسلیوٹلی, وہ ہمیشہ وہ ان دا لائن آف فائر, جس طرح عبداللہ نے بڑا صحیح کہا تھا, وہ بیچارے ہمیشہ اسی طرح رہتے ہیں. اس لیے آر ریسپیکٹس ٹو آل دا پولیس آفیسرز ورکنگ ان پاکستان, اور اتنی مشکل کنڈیشنز میں کام کرنا بہت ہی مشکل بات ہے. بہت بہت شکریہ. سابق آئی جی اسلام آباد پولیس طاہر عالم خان ہم سے بات کر رہے تھے, اور باقی ایک دوبارہ سے یاد آ گیا کہ یہ ایک نوکری جو ہے پولیس کی نوکری ویری ڈیفیکلٹ, مطلب آپ ٹریفک پولیس کی بات کر رہے ہوں, کسی اور پولیس کی بات, ایون ٹریفک پولیس ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو, دے آر دیئر, تو وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان سے بھی راضی نہیں ہوتے. آئی ایم سوری, ہماری بھی تھوڑی سی عوام کی بھی پرابلم ہے. کراچی اب یہاں پہ آپ چورنگی پہ 1 گھنٹے کے لیے صرف جون جولائی ایون اس موسم میں کھڑے ہو کے دیکھ لیں, آپ کو لگ پتا جائے گا, لاہور میں آپ دیکھ لگ پتا جائے گا لاہور میں کہ ہوتی کیا ہے ان کی ڈیوٹی, اور پھر ان کا رویہ ہمارا رویہ دیٹ نیڈس ٹو بی ریوزٹڈ. اور آج ہم یہ بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی چیک کریں, بیکاز ہم ساروں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے اپنے آپ کو بھی اور ہر کسی کو جو ہمیں سیکیور کرنے کی کوشش کریں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور خواتین کی ہم بات کریں گے. خواتین پولیس میں بھی فرائض انجام دے رہی ہیں اور پاک فوج میں بھی بڑی اہم پوزیشنز پر پہنچ گئی ہیں, فرائض انجام دے رہی ہیں ملک و قوم کی خاطر. اور پاک فوج میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ, اس کی ڈیٹیل آپ مزید بتائیں گے؟ بالکل ڈیٹیل تو ہم نے آپ کے لیے ایک رپورٹ بنائی ہے. نگار جوہر تیسری خاتون میجر جنرل بن گئی ہیں, اور ہمیں بڑی خوش ہوئی جب کل ہم نے ایبسلیوٹلی وی آر سو پراؤڈ آف یو کہ ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے, اور پلیز دیکھیے. پاک فوج میں 37 بریگیڈیئرز کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی, جن میں میڈیکل کورس سے تعلق رکھنے والی خاتون افسر نگار جوہر بھی شامل ہیں. نگار جوہر وہ تیسری پاکستانی خاتون ہیں جنہیں 2 اسٹار جنرل مقرر کیا گیا ہے. وہ CMH راولپنڈی کے ڈیپیوٹی کمانڈنٹ کی ذمہ داریاں بھی نبھا چکی ہیں. نگار جوہر 2015 میں سسٹرز ان آرمز کے نام سے بننے والی ISPR کی دستاویزی فلم میں بھی شامل تھیں. Pakistan is my country. I was born here and I was raised here, and I think there's no match to Pakistan anywhere in the world. Think of all the Islamic states. You think of all the developing countries. This is the only country which has had 2 female general officers. No one else. نگار جوہر سے قبل شاہدہ ملک وہ پہلی خاتون تھیں جنہیں 17 جون 2002 کو پاکستان آرمی میں میجر جنرل بنایا گیا. 4 جنوری 2006 کو شاہدہ بادشاہ کو میجر جنرل مقرر کیا گیا. ان دونوں خواتین کا تعلق بھی آرمی میڈیکل کورس سے ہی تھا. خواتین ہمارے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے کیونکہ انہوں نے جو کام سر انجام دیے ہیں یہ ہیں اتنے قابل. اور میں بالکل ایک ڈفرینٹ سائڈ پہ ایک بات کر دوں, یہ یونیفارم میں کتنی اچھی لگتی ہے, مطلب ہماری خواتین اور ہماری جو آرمڈ فورسز کی یونیفارمز ہیں, مطلب ایئر فورس کی اب آپ دیکھ لیں ڈاکٹرز وغیرہ انہوں نے وہ بلو رنگ کی وہ ساڑی پہنی ہوتی ہے, اور آرمی میں بھی, اور وائٹ رنگ کا, اور نیوی وائٹ, آئی مین اٹ لکس امیزنگ. اور ایک وہ باڈی لینگویج آ جاتی ہے نا, مطلب آپ ایک آکڑ سی آ جاتی ہے وچ آئی ایبسلیوٹلی لو بیکاز آئی مائی سیلف ایڈوریبل آکڑ ہوتی ہے. ہاں بڑی اچھی آکڑ ہوتی ہے, اور میں تو خیر خود ایک آرمڈ فورسز فیملی کو بلانگ کرتی ہوں, تو وہ آکڑ کے ہم ذرا یوز ٹو سے ہو گئے ہیں. ابھی آگے بڑھیں گے جی, کراچی کے حالات کی بات کریں گے. کراچی کے حالات بڑے الارمنگ چل رہے ہیں, اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ رہے ہیں, اور بڑے لوگ ارد گرد جو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ سنیچنگ ہو رہی ہے, کسی کے گھر پہ ڈکیتی ہو رہی ہے. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کراچی میں قتل اور ڈکیتی کی وارداتیں قابو سے اپیرنٹلی باہر ہوتی جا رہی ہیں. اسٹریٹ کرائم کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے. آپریشن پر اب سوالیہ نشان لگ رہا ہے. کراچی میں ہوا یہ ہے, انتہا یہ ہے کہ اسپتال بھی وارداتوں سے محفوظ نہیں ہے. گزشتہ روز اسٹیڈیم روڈ پر واقع ایک نجی اسپتال ہے, یہاں کے احاطے میں کمپاؤنڈ میں مسلح ملزمان نے اسپتال کے ایڈمن بلاک سے منتقل کیے جانے والی 62 لاکھ روپے کی رقم کو سپروائزر سے چھیننے کی کوشش کی, لیکن پھر سیکیورٹی گارڈ نواز, اس کا نام لینا بڑا ضروری ہے, بڑا اچھا کام کیا آپ نے نواز صاحب. نواز دیوار بنا, نواز نے اپنے اسلحے سے فائر کرنے کی کوشش کی لیکن پھر گولی نہیں چل سکی. یہ عام میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ اس کو بھی چیک ہونا چاہیے کہ جب موقع پر فائر کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ چلنی چاہیے گولی. اور اس کے بعد پھر ملزمان واردات میں اپیرنٹلی ناکام ہوئے, اور پھر وہاں سے وہ
وہ بھاگ تو گئے لیکن جاتے جاتے وہ گارڈ کو زخمی کر گئے. اسپتال انتظامیہ کے مطابق ملزمان میں سے ایک نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. اچھا یہ ساری خبر تو آپ نے بتا دی, ایسی آئے دن ایسی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں, مطلب یہ آنیسٹلی ایز شاکنگ ایز اٹ مائٹ بی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تو لہٰذا اس قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں. کیوں نہ ہم اس پہ مزید بات کریں. بیورو چیف جیو نیوز کراچی فہیم صدیقی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فہیم یہ بتائیے گا کہ ہم کافی کرائمز کی بات کرتے ہیں, کراچی آپریشن کی بھی بات کرتے ہیں, کیا یہ مان لیں کہ کراچی آپریشن کا اثر جو ہے اب ذرا کم ہوتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کراچی آپریشن کا اثر ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کراچی آپریشن جب شروع ہوا تھا تو اس وقت اس کے ٹارگٹس کیا تھے. وہ ٹارگٹ جو ہیں وہ دہشت گردی تھی, وہ بھتہ خوری تھی, وہ کڈنیپنگ فار رینسم تھا, وہ اس نوعیت کے جو ہینیس کرائم تھے ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا. اسٹریٹ کرائم کو اس طرح سے کراچی آپریشن میں ٹارگٹ نہیں کیا گیا, اور ظاہر ہے یہ ٹارگٹ اس طرح سے جس وقت کراچی آپریشن شروع ہوا تو جو شہر کی صورتحال تھی وہ صورتحال آج نہیں ہے. اس بات پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم کراچی میں بیٹھ کر لاہور جیسے کسی واقعے پر بات نہیں کر رہے, ہم کراچی میں اسٹریٹ کرائم جیسے ایشو پہ بات کر رہے ہیں, ہم ڈکیتیوں جیسے ایشو پہ بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو کراچی میں اس وقت صرف رینجرز نہیں تو سب کچھ نہیں کرنا. جب کراچی آپریشن شروع ہوا تھا رینجرز اور پولیس نے مشترکہ طور پر اس کو شروع کیا تھا, تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم بھی جو ہے وہ رینجرز کور کرے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈکیتیاں ہیں, جو گھروں میں ڈکیتیاں ہیں, جو روڈ سائڈ ڈکیتیاں ہیں وہ بھی رینجرز کور کرے؟ تو یقیناً ایسا تو نہیں ہے. جو پولیس ہے, جو کراچی میں اتنی بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار موجود ہیں, ان کو بھی کچھ کرنا ہوگا. اور ساری بات یہ ہے کہ نیت نہیں ہے, اگر نیت ہوگی تو اس کو بھی آپ کے صاحب کی نیت نہیں ہے. ایڈی خواجہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو موجودہ پولیس رولز ہیں یہ کالا قانون ہے انگریزوں کا, اس کو بدلنا چاہیے. اور ایک آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, اتنے اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں, کوئی کنسرن بھی نظر آ رہا ہے پولیس کے اعلیٰ سطح پر, اعلیٰ لیول میں کوئی کنسرن شو کیا جا رہا ہو کہ جی اس کو کنٹرول کریں, کچھ کریں, کسی کو کہا گیا ہو, کوئی اقدامات کیے گئے ہوں, یا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں کنسرن تو شو کیے جاتے ہیں اس وقت جب ہم میڈیا پر اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم نے کچھ شور مچایا ہوا اسٹریٹ کرائم کے اوپر, ایک دو بیانات آ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر خاموشی ہو جائے گی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں کچھ یونٹس بنا دیے گئے ہیں جن کا کام ہے کہ وہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کریں. کچھ اس طرح کے اقدامات کہ وہ الیکٹرانکس مارکیٹ کے ساتھ مل کر کچھ معاہدے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ یہ بات یہ کہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنا آج کے دور میں کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, بس تھوڑا سا سائنٹیفک طریقوں پہ سوچنا پڑے گا. جب کوئی چوری یا چھینا گیا موبائل فون جو ہے وہ مارکیٹ میں جا کر دوبارہ بک جائے تو پھر تو مارکیٹ جو ہے وہ اس کرائم کا مضبوط بیک اپ ہوئی نا. آپ کو اس بات کو روکنا پڑے گا کہ اسٹریٹ کرائم کا جو مضبوط بیک اپ ہے آپ اسے ختم کریں. ہماری جو الیکٹرانکس مارکیٹ ہے وہاں پر ایسی دکانیں موجود ہیں جو چوری اور چھینے گئے موبائل فون خریدتی ہیں. جب یہ ہو کہ ایک چوری اور چھینا گیا موبائل فون دوبارہ بکے ہی نہیں, دوبارہ یوز میں آئے ہی نہیں, تو اس کی حیثیت جو ہے ایک پیپر ویٹ سے زیادہ نہیں ہوگی. اچھا فہیم کمنگ بیک ٹو اسٹریٹ کرائمز, ایک اور چیز, اسٹریٹ کرائمز جب ہوتے ہیں تو ایک بد نظامی پھیلتی ہے, مطلب ایک لا لیسنس کی فیلنگ ہوتی ہے, پھر ایک دہشت گردی کو آپشن بھی ملتی ہے کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے. اب ملک بھر میں دہشت گردی کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں, تو کراچی میں سیکیورٹی انتظامات بڑھانے پر کوئی غور دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے کراچی جیسے ایک بہت بڑا شہر ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ 2 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے. کراچی جو 700 کلومیٹر پر پھیلا ہوا شہر ہے. اس شہر میں سیکیورٹی یقیناً ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اس حوالے سے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں اس نوعیت کی وارداتیں, جس نوعیت کی واردات ابھی لاہور میں ہوئی ہے یا کوئٹہ میں تواتر سے واقعات ہو رہے ہیں, اس نوعیت کی وارداتوں میں کمی آئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی جو ہے وہ یہاں پر کوئی بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ہمیں جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے, الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے کراچی میں بھی حال میں ہی ڈی ایس این جی, ایک نجی ٹی وی چینل کی ڈی ایس این جی پر فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے, اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی میں ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو کسی بھی وقت کراچی کا امن جو ہے وہ تباہ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بھی اس شہر میں اپنا نیٹ ورک رکھتے ہیں وہ نیٹ ورک آخر کیوں ہے, کہ جیو کی ڈی ایس این جی وین سے لے کر سما کی ڈی ایس این جی وین تک جو واقعات ہوئے آخر وہ ملزمان آج تک پکڑے کیوں نہیں گئے. فورینسک رپورٹس تو آ جاتی ہیں کہ یہ ویپن جو ہے فلاں واقعے میں بھی ملوث ہوا تھا. اب فلاں واقعے سے جو فلاں واقعے کے درمیان جو گیپ ہے یہ ایک شرمناک گیپ ہوتا ہے کہ خدا کے لیے اس بات کو دیکھیں کہ آپ نہ اس واقعے کے ملزمان پکڑ سکیں نہ اس واقعے کے ملزمان پکڑ سکیں. تو تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کراچی میں اس بات کے امکانات موجود ہیں, میرے منہ میں خاک کہ کراچی میں اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ یہاں پر دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہوگا, ہمیں ان لوگوں تک پہنچنا ہوگا جو کراچی میں ابھی بھی اپنا نیٹ ورک رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً نکلتے ہیں اور اپنی کاروائیاں کر کے جو ہے پھر
باتیں بتائی ہیں صاحب نے, بہت شکریہ آپ کا. اور ہمیں خود کرنے کی ضرورت ایز سٹیزنز آف دا سٹی ہمیں خود بھی ویجیلنٹ رہنا. اور ابھی کسی کو ہیپی برتھ ڈے ہم کہیں گے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نعمان اعجاز صاحب. جی ہاں, ہم سب کے پیارے نعمان بھائی نعمان اعجاز, جو کہ بڑے عرصے سے ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں اور اپنی کمال قسم کی ایکٹنگ سے, اداکاری سے. مجھے بڑا شوق ہے بتانے کا یہ کون سی سالگرہ, تو آپ کو بتا دوں 52nd سالگرہ جو ہے نعمان اعجاز آج بنا رہے ہیں. اور نعمان اعجاز آج ہی کے روز 1965 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور کیتھیڈرل اسکول لاہور کا بڑا مشہور ہے. یہاں سے انہوں نے تعلیم کا آغاز کیا, پھر ایف سی کالج گئے, فارمن کرسچن کالج, پھر قائد اعظم لا کالج سے تعلیم انہوں نے مکمل کی, اور پھر 1988 میں انہوں نے ایکٹنگ کریئر کا آغاز کیا, باقاعدہ طور پر شروع کیا پی ٹی وی کے متعدد ڈراموں میں اپنی اداکاری کا. یہ دیکھیں پھر دشت کو یاد کرتے ہیں. دشت میں سب خواتین کا کرش تھا. تو کیسے بچے گا وہ؟ وہم نہیں, مجھے آرام کی ضرورت ہے. میرا مطلب ہے وقفہ. اگر بچے تو اینٹیں اٹھانے والی عورتوں کے بھی ہو جاتے ہیں. چنگی بھلی ہے تو کیا بات تجھے؟ ہر سال یہی ہوتا ہے. میں ابھی اس قابل نہیں ہوں. ان کی ذرا جیسے کہتے ہیں نا مائل سٹون ڈراموں کی بات کرتے ہیں. فشار ہے, نجات ہے, دشت سب کو یاد ہے, آنسو پھر بڑا مزے کا پکچرائز ہوا تھا اسکاٹ لینڈ میں. ہاں اسکاٹ لینڈ میں پکچرائز ہوا تھا. بالکل ویری ویل. اس میں علی عظمت کا ایک بڑا اچھا گانا بھی تھا, آنسو مجھے یاد ہے, لیکن مجھے کیوں نعمان اعجاز نہیں آنسو میں یاد آ رہے. خیر بہت سے میرا سائیں کون بھول سکتا ہے, بہت زبردست ہوتا ہے, آئیکونک قسم. دیکھیں ابھی ہم آپ کو جو کلپس دکھا بھی رہے ہیں ان میں بھی ایک ڈرامے سے دوسرے ڈرامے میں یہ اپنی لک بدل لیتے ہیں. بہت کم ایکٹرز ہیں جو کہ بالکل اس طرح اپنا بھیس بدل سکے. اور اب یہ جو آپ کلپس دیکھ رہے ہیں یہ ہیں جیو پہ آنے والا زبردست قسم کا ڈرامہ سیریل خان, جس میں نعمان اعجاز نے کمال اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ بلاک بسٹر انشاءاللہ ہونے والا ہے. اور نعمان اعجاز اس میں مین کیریکٹر مجھے ایز اٹ از کسی ڈرامے کا نام جو ہے خان مجھے بڑا اچھا لگا, مطلب بڑا بھاری بھرکم اس میں. وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو واچنگ دس. بریک لے رہے ہیں. نعمان اعجاز آپ کو ایک مرتبہ پھر سے سالگرہ مبارک. وی ہوپ کہ آپ کا آج کا دن بڑا اچھا گزرے اور آنے والا سال بھی آپ کے لیے زبردست ثابت ہو. وی ہیو گاٹ ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. یس, ٹروڈو کی میں فین ہوں. ساری خواتین ٹروڈو کی فین ہوتی ہیں. بالکل جی. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ان کا فین کلب جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور یہ نہیں کہ میں نے ابھی جوائن کیا, میں تو بڑی پرانی ان کی فین ہوں, لیکن اب ان کے فینس میں امریکی صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ بھی شامل ہو گئی ہیں. اور دورہ واشنگٹن کے دوران کینیڈا کے وزیر اعظم نے خواتین تاجروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کی. اول تو ہم ادھر رک جائیں, گول میز کانفرنس جسٹ ود دی ویمن. مطلب ٹروڈو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر خواتین تو پھر خواتین ہیں. تو وزیر اعظم ٹروڈو کمرے میں جب داخل ہوئے تو ایوانکا نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا, اور اجلاس میں کینیڈین وزیر اعظم کی کرسی ایوانکا کے بالکل برابر ہی رکھی تھی, اور they seem to be getting along. Yes, اور اس میں اپیرنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہیں بھائی, اور خواتین کی ویسے تو ہاں ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور جسٹن ٹروڈو دونوں تھے. تو صدر ٹرمپ اور کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس اہم موقع پر تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا. لیکن who wants to know that? The point is کہ مطلب ٹروڈو ادھر تھے, اور اطلاعات یہ کہ زیادہ تر خواتین سے ٹروڈو کو دیکھتی نہیں ہیں. دیکھیں یہ تصویر دیکھیں نا, مطلب آپ کی باڈی لینگویج پہ ہم کافی ذکر کرتے ہوتے ہیں, بے شک ہمارے پولیٹیشینز ہوں باہر کے ہوں, تو آپ ذرا دیکھیں ساری all eyes on Trudeau, and we do not blame the ladies over there. Very difficult for his wife to cope up with this. بھائی کیوں ڈیفیکلٹ ہوگا ان کے لیے؟ شی ہیز دا مین, ان کے لیے تو مطلب بیسٹ آپشنز ہیں نا ان کے لیے. جیلسی والا فیکٹر آئی ڈاؤٹ اٹ. میرا خیال ہے اسٹرانگ ویمن آر نیور جیلس, تو لہٰذا یہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے تھے, مطلب کہ یو نو ہی از دیئر, اور ہمیں لگا. اچھا بائی دی وے ایوانکا ہے بھی بڑی خوبصورت, شی از آلسو ویری پریٹی ریگارڈلیس آف, وی کی ناٹ بلیم ہر فار ہر فادر. تو اچھا لگا ان لوگوں کی میٹنگ ہمیں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے دیکھ کے. اب آگے آ جائیں یار, میرا خیال ہے بڑھنا چاہیے. لگتا ہے جو ہماری جو ٹیم ہے نا جو ہمارے کام میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ انٹرسٹڈ ہے دیکھنے میں, آگے ہی نہیں جا رہے. دوبارہ دیکھنا ہے, آگے چلیں؟ نہیں آگے چلتے ہیں, اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اب آگے بھی بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں. عدلیہ کے ججز کے احتساب کی بات کریں گے ہم, اور عدلیہ اپنے ججز کے احتساب کی جانب بڑھ رہی ہے. اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے 15 دنوں میں سپریم جوڈیشل کونسل کی دوسری بیٹھک ہو رہی ہے. بالکل جی, آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار آج سپریم جوڈیشل
स्पेशल काउंसिल की एक और अहम मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के मुबैना गलत तर्ज अमल के हवाले से दायर शिकायत का जायजा लिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ आपको बताएं कि काउंसिल के दोनों जजों को अपनी पोजीशन वाजे करने के लिए तलब किया गया है और इन जजेस को पिछले साल साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के दौर में शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। और रवा माह ये अपनी नौयत की दूसरी मीटिंग है। गुज़श्ता हफ्ते चीफ जस्टिस लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऐसे 2 जजेस को तलब किया गया था जिनके नाम पे पैनामा पेपर्स में नजर आए थे और लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इस ज़िमन में जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त लिया है। अब आगे बढ़ेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के साबिक सदर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद खान साहब सीनियर वकील और सीनियर वकील रहनुमा जो हैं वो भी बात करते रहते हैं कि जजेस से पूछताछ होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट आपसे जानना चाहेंगे, आप खुश हैं आप लोग? देखिए, बात तो अच्छी है, लेकिन इससे पहले भी कई चीफ जस्टिस ने ये वादे किए और कहा कि वो एहतसाब का अमल मुकम्मल करेंगे। बल्कि पिछले चीफ जस्टिस जमाली साहब जब नए चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने कई बयानात दिए और कहा कि मैं एहतसाब का अमल ना सिर्फ शुरू करूंगा बल्कि इसको आगे लेके जाऊंगा। लेकिन इसमें शक नहीं कि उन्होंने शुरू तो किया, कुछ लोगों को शो कॉज नोटिस भी दिए, कुछ लोगों को तलब भी किया, लेकिन उस अमल पर मजीद कार्रवाई नहीं कर सके और वो मामले को इसी बीच में ही छोड़कर चले गए। तो हमने ये देखना है कि आइंदा के चीफ जस्टिस, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, हम उनसे बहुत तवक्कुआत रखते हैं, क्या इस अमल को आगे लेके जाएंगे, जिसका वकला भी और हमारे सारे अवाम भी ख्वाहिशमंद है कि जजेस के अंदर एहतसाब की कार्रवाई होनी चाहिए और उसको मजीद अपने किसी नताइज तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हामिद खान साहब, आप बताएंगे, जरा एक्सप्लेन करेंगे किस नौयत का एहतसाब होना चाहिए, स्पेसिफाई कर दें। देखिए, बुनियादी तौर पर एहतसाब का जो अमल है उसके बारे में ऑलरेडी आइन के आर्टिकल 209 में लिखा हुआ है जी। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर किसी आदमी का दुरुस्त होना जिसके ताकि वो फैसले मुनासिब कर सके, और दूसरा ये है कि मिसकॉन्डक्ट का मामला। अगर कोई मिसकॉन्डक्ट जज करता है, मेनली जहां मसले आ रहे हैं वो मिसकॉन्डक्ट के मसले आ रहे हैं। कोई जज अपने ऑफिस को गलत इस्तेमाल करता है, कोई जज जो है वो अदालत के दौरान ठीक तरह बिहेव नहीं करता है, अदालत का वक़ार नहीं मेंटेन करता है, या कोई करप्शन में जज इन्वॉल्व है, कोई बदनाम हो चुका है जिस पर लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है। ये वो चीज़ें हैं जो मिसकॉन्डक्ट में आती हैं और मिसकॉन्डक्ट ही मामला ऐसा है जिस पर सख्ती से एहतसाब होना चाहिए। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका हामिद खान साहब, आपने वक्त निकाला जियो पाकिस्तान के लिए। उन वाकयात का भी उन्होंने कर दिया जिन केसेस पे या जिन अहम इश्यूज पे ये पूछताछ होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, जो कि इंसाफ प्रोवाइड करते हैं, हमें देते हैं, उनका अपना भी थोड़ा सा हिसाब किताब तो होना ही चाहिए। ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद कुछ और कहानियां रह गई हैं। अच्छा जी, आपको ये याद दिलाएं कि जियो पाकिस्तान में हमने एक मामला उठाया था लाड़काना के कैडेट कॉलेज में तशद्दुद का शिकार होने वाले बच्चे अहमद का। आप लोगों को याद होगा, और अहमद का इलाज बैरून मुल्क ही मुमकिन था और इसके लिए हुकूमत ने वादा भी कर लिया था, लेकिन फिर टाल मटोल होती रही और बहुत सी चीजें हुई। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि बिलाखिर अहमद आज अमरीका जा रहा है। वेरी नाइस जी, अहमद आज अमरीका जा रहा है अपने अब्बू के साथ इलाज के लिए। इसी बारे में जानते हैं खबर खान जो ये स्टोरी कवर कर रहे हैं पहले दिन से। खबर, एक तो आपको भी मुबारक हो, हम सबको भी मुबारक हो कि बिल आखिर जो हम काम करने की कोशिश कर रहे थे वो हो गया है। अब क्या इनका शेड्यूल होगा, क्या ट्रैवल प्लान है और कौन कौन इनके साथ है, यहाँ पे बता दें खबर। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल जियो न्यूज की काविशें रंग ले आई हैं और मोहम्मद अहमद जो है अपने वालिद के हमरा जो है अमेरिका के लिए रवाना हो गए। गुज़िश्ता रात को कराची से लाहौर पहुंचे और लाहौर से जो है PIA के परवाज से जो है वो रवाना हो चुके हैं। सुबह 9 बजे जो अस्पताल है वहाँ पे 15 तारीख को जो है उनका पहला तिब्बी मुआयना होगा, जो कि उनके तिब्बी मुआलिज ने इनको टाइम दिया था ओहायो स्टेट में। उसके बाद 3 महीने का टाइम दिया गया है कि जी ऑपरेशन होगा, नर्सिंग केयर होगी और 3 महीने के बाद जो है इंशाल्लाह ताला कहा जा रहा है कि मोहम्मद अहमद
बस सेहत याब होकर जो है वापस आ जाएंगे। तो पाकिस्तान जो महकमा सेहत की जानिब से 5 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा जो ऑपरेशन और अखराजात पर रखे गए हैं, जबकि 30 लाख के करीब टिकटिंग वगैरह हुई है और बाकी अकोमोडेशन के पैसे जो है वो दिए गए हैं। तो जो वालिद हैं उनके उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया है जियो न्यूज का, महकमा सेहत का। बहुत बहुत शुक्रिया खावर, बहुत ही मुबारक हो आपको भी और पाकिस्तानियों को। मतलब एक रे ऑफ होप मैं कहूंगी, आपको पता है बहुत सी चीजें नहीं होती और होपफुली और ये हो गई है, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। सेहतयाब होकर वापस आएगा तो हम उसे जियो पाकिस्तान के सेट पे भी बुलाएंगे। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह फिर बातें करेंगे इस बार। अच्छा जी, थोड़ी सी क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग खालिद साहब, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बता दें, इत्तलात है कि मैच फिक्सिंग के जो हालिया स्कैंडल सामने आया है, इसकी तहकीकात के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, मामलात को किस तरह से दुरुस्त समत में आगे बढ़ाया जा सकता है? आपकी क्या सजेशंस हैं इस सिलसिले में? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ जो सामने आया है, उससे तो पता चलता है कि जैसे हर चीज़ उनके इल्म में है, सारे मामले का सबूत उनके पास है, तो फिर इस पस मंज़र में किसी कमीशन के बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर हर चीज़ उनके सामने है, तमाम सबूत मौजूद हैं, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बड़े ठोस उनके सामने ऐसे होंगे शवाहिद जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये कार्रवाई की है कि 2 खिलाड़ियों को मुअत्तल किया है, उनको अपने घरों में वापस भिजवा दिया है। इस सूरत हाल में कमीशन की मैं ज़रूरत नहीं समझता। अच्छा, बिल्कुल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे खालिद साहब। एक तो आपने बता दिया कि क्या होना चाहिए, अब मामला दुरुस्त सिमत में जाने के लिए माजी में भी कमीशन बने हैं, जैसा कि आप ही के दौर में जस्टिस कयूम कमीशन है, जिस पर अमल सही तरीके से नहीं हो सका। क्या फिर हम मसलहत का शिकार हो जाते हैं जब कोई रिपोर्ट सामने आती है? अमल ना होने की वजह यह है कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड उसके बाद आए, उनके सरबराह ऐसे लोग थे जो अपने अपने शोबे में तो बहुत ठीक थे, लेकिन उनको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजर्बा नहीं था। क्योंकि तजर्बा नहीं था, इसलिए उनकी कोशिश थी कि किसी तरह उनकी टीम कामयाबियां हासिल करे, अच्छा खेले, ताकि वो अपने आप को मनवा सकें। इसी कोशिश में मैं समझता हूं कि बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स ने इस सिलसिले में कॉम्प्रोमाइज़ किए, मसलहतों का शिकार हुए, जैसे आपने अपने सवाल में कहा है, और उसकी वजह से उन्होंने उन खिलाड़ियों को भी मौका दिया जिनके बारे में सिफारिश की गई थी कि वो अहम ओहदों से और टीम से अलहदा रहें। उनकी कोशिशें कहाँ तक कामयाब हुई वो रिकॉर्ड आपको बताएगा, लेकिन मसलहत मेरे ख्याल में उनकी यही थी कि किसी तरह वो अच्छे से अच्छी कामयाबियां हासिल करें। और जी, बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। आपकी राय हम तक पहुंच गई कि मामलात किस तरह से चलने चाहिए। सॉरी, बिल्कुल टाइम बिल्कुल नहीं है। और एक और चीज भी हम आपको दोबारा याद दिलाना चाहते हैं कि आज हमारा जियो पाकिस्तान का 200 एपिसोड है, जिसके बारे में हम बहुत खुश हैं, जरा मेलो हैं लेकिन बहुत खुश हैं। कुछ आपको दिखाना भी चाहते हैं जाते जाते कि हमने क्या गुल खिलाए हैं 200 एपिसोड में। बड़ा ही हमने वैसे एंजॉय किया, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी किया है, क्योंकि ये आप ही की वजह से हम इधर बैठे हैं और आपकी फीडबैक जो हमें मिलती रहती है, वी लव इट। एक्चुअली हम ग्रो ही उस पे कर रहे हैं, एक्चुअली हम उसी पे ग्रो कर रहे हैं और आपके फीडबैक के हम इसी तरह बल्कि पहले से ज्यादा मुंतज़िर रहेंगे। कोई बेहतरी, कोई तब्दीली अगर आप सोचते हैं कि आनी चाहिए हमारे प्रोग्राम में, तो यू आर मोर देन वेलकम। आप आपस की बात है यार, कुछ भी कर सकते हैं। जाते जाते रिपोर्ट तो आपको दिखाएंगे और कल आपसे हम मुलाकात करेंगे 201वें प्रोग्राम में। 201वें? ऑलराइट, सी यू टुमारो, लेकिन डू वॉच दिस एपिसोड में। होशियार, यहाँ तो नहीं मैं कर सकता। आर्टिस्ट के लिए क्या चैलेंजेस है? जीना। आप इनकी बात में दुख नहीं आना। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कोई ऐसी चीज खुद ही क्रिएट कर ले कि जो हमें इंस्पायर करे। बड़े हो गए, आजाद भी हो गए। खुदा ना खास्ता आउट होगा तो फिर आवाज़ सरफराज ने धोखा दे दिया। आई थिंक तनकीद के बगैर आप इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। वो जिंदगी ही क्या हुई जो चैन से गुजरी। मेरा बच्चा मेरे से कोई सवाल पूछे, मुझे उसका जवाब स्ट्रेट अवे आना चाहिए। आपको शऊर है इस बारे में। यू डोंट फील लाइक आप कुछ ज्यादा काम कर रहे हो, आपको तो मजा आ रहा हो। बड़ों को चाहिए कि छोटों को अपने साथ तरीके से लेके चले। I want to help this country. Obviously because I believe in their talent. You're doing a great job. I love Pakistan. आप देख रहे हैं Zio!